بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال جوڑے پر خوبصورت سنہری ستارے جگمگ کر رہے تھے۔ ہیر نے پہلے جوڑے کو پیار سے پھیلا کر دیکھا اور پھر بڑے چاؤ سے اس کا خوبصورت دوپٹہ اٹھا کر اوڑھ لیا۔ عید کی آمد تھی اور ہیر نے بھی سارے سال کی محنت کی کمائی سے اپنے لیے یہ سرخ جوڑا خریدا تھا، کیونکہ عید ہی غریبوں کے لیے چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنے کا موقع لاتی ہے۔ ہر لڑکی کی طرح ہیر کا پسندیدہ رنگ بھی سرخ تھا، اس لیے وہ بہت خوش تھی۔ ہیر، اٹھو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، جلدی سے روٹی ڈال لو۔ ماں کی آواز سن کر ہیر نے جلدی سے کپڑے شاپر میں ڈالے اور روٹی بنانے چلی گئی۔ ایک افطاری کی پلیٹ بنا کر وہ باہر نکل آئی۔ محلے میں افطاری بھجوائی جا چکی تھی، اس لیے وہ زیادہ سوچ بچار کے بغیر پڑوس میں اپنی دوست سارا کے گھر چلی آئی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے وہ بلا تکلف اندر چلی آئی۔ اماں، کل آخری روزہ ہے اور اس بار میرے عید کے کپڑے بھی نہیں ہیں، اور تو نے مجھے لال اوڑھنی بھی نہیں دلائی جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ ہیر نے ذرا سا اندر جھانکا تو سارا خالہ کے پاس منہ بنائے بیٹھی تھی۔ دیکھ سارا، تنگ نہ کر، خالہ نے کہا۔ تیرے ابو شام میں آتے ہیں تو انہیں کہوں گی، وہ تجھے کپڑے دلا دیں گے، خالہ نے بیٹی کو جھڑک کر جواب دیا۔ ہیر نے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹا کر افطاری کی پلیٹ سارا کو پکڑائی اور بنا کچھ کہے واپس آ گئی۔ شام میں عید کا چاند نظر آ گیا۔ اماں افطاری کے بعد سے ہی کل کے کاموں میں لگ گئیں اور ہیر کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا۔ فارغ ہونے کے بعد اماں نے اسے کہا کہ مارکیٹ جا کر چوڑیاں پہن آؤ اور مہندی بھی لگوا لینا۔ اماں جان خود بھی ساتھ چل پڑیں۔ ہیر کی نظروں میں رہ کر اپنی عزیز جان دوست سارا کا اداس چہرہ آ جاتا۔ وہ جانتی تھی سارا کے گھر کے حالات کافی عرصے سے خراب ہیں۔ کچھ دن پہلے خالو بیمار ہو گئے تھے اور گھر کی ساری جمع پونجی ان کے علاج پر لگ گئی تھی۔ ایسے میں خالہ سارا کو نئے کپڑے نہیں دلا سکتی تھیں اور یہی بات ہیر کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ سارا راستہ یہی سوچتی رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیر تو عید پر نئے کپڑے پہنے اور اس کی دوست پرانے کپڑوں میں عید گزارے۔ وہ بے دلی سے چوڑیاں اور مہندی خرید کر واپس آئی تو سارا راستہ یہی سوچتی رہی کہ اپنے خیالات اماں کو کیسے بتائے۔ اماں، جلدی جلدی کام کرتی اماں کو اس نے ڈرتے ڈرتے مخاطب کیا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اپنا لال جوڑا سارا کو دے دوں، کیونکہ اس عید پر اس کے کپڑے نہیں بنے۔ تمام باتیں جلدی جلدی کہہ کر اس نے نظریں اٹھائیں تو اماں اسے دیکھ کر ہلکا ہلکا مسکرا رہی تھیں۔ جب نیکی کا سوچا ہے تو دیر کس بات کی، جا دے آ لال جوڑا اپنی دوست کو، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا اور تو بھی خوش ہو جائے گی۔ اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ اماں کے لفظوں نے اس میں ایک نئی روح پھونک دی۔ وہ خوشی سے اٹھ کر اندر بھاگی تاکہ اپنا سرخ جوڑا اپنی سہیلی کو دے آئے اور دونوں سہیلیاں مل کر عید منائیں۔ اور سچ تو یہی ہے کہ عید کی خوشیاں مل بانٹ کر کھانے اور پہننے سے ہی بڑھتی ہیں۔